تجھ سے بخشش چاہتے ہیں بخش دے رب غفور، شاہ بخش اللہ کی جود و عطا کے واسطے، شاہ بخش اللہ کی جود و سقا کے واسطے۔ السلام علیکم، میں فقیر اشرفی آج جو ہوں تو سرزمین برہان پور میں حضور سرکار برہان پور کے آستانے پر تقریباً 20 سال کے بعد میرا آنا ہوا، اور میں نے سوچا کہ پھر سرکار کے یہاں پر آنے کے بعد یہاں کی جو معلومات جو میرے ذہن میں تھی وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہے تو ہم سرزمین برہان پور دارالسرور میں جلوہ افروز ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے آستانہ دکھ رہا ہے یہ ہمارے دادا مرشد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد طریقت سلسلہ عالیہ اشرفیہ سید شاہ محمد علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ خاص اور چاہتے خلیفہ ہے نا شاہ بخش اللہ صاحب پیر حاجی عبدالغفور سرکار برہان پور کا آستانہ ہے۔ شاہجہاں بادشاہ جو تھا تو تاج محل یہیں بنانے والا تھا برہان پور میں، مگر برہان پور میں وہ نہ بنا پایا، آگرہ میں بنایا۔ شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر اس روضے کو بننا تھا، اور اس روضے کی شان کیا ہے؟ اس روضے کی شان بس یہی ہے کہ تاج محل بھی سنگ مرمر کا بنا ہے، یہ بھی سنگ مرمر کا ہے، اور اس روضے کی شان و شوکت یہی ہے کہ آدمی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ ان آنکھوں نے کہیں دیکھی نہیں اس رنگ کی خوبی، برستی ہے تیرے روضے پہ کیا کیا شان محبوبی۔ یہ سرکار پیر حاجی عبدالغفور بخش اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ کہ جو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو پوری زندگی جو ہے جب تک آپ خدمت کیے آپ نے حضور اشرفی میاں کی سفر میں حضر میں، اور آپ نے جو ہے حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ کو آپ ہی غسل دیا کرتے تھے، اور جو یعنی وہ روایت موجود ہے حضور اشرفی میاں والی کہ سرکار اشرفی میاں کی پشتوں پر جو ہے تو پنجہ تھا، حضرت مولا علی کے پنجے کا نشان تھا، تو پنجتن پاک کے کا نشان تھا مولا علی کے، یعنی کہ جو ہم لوگ علم کہتے ہیں، علم کا نشان تھا حضور اشرفی میاں کی پشتوں پر۔ تو سرکار اشرفی میاں کو جو ہے تو حضور اشرفی میاں نے جو ہے تو پیر حاجی عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کو منع فرمایا تھا کہ پوری زندگی کسی کو بتانا نہیں یہ راز کہ جو ہے تو میری پشت پر یہ نشان ہے۔ تو حضور سرکار برہان پور جب چھوٹے تھے، یعنی کہ آپ کی صغیر سنی تھی، بہت چھوٹے تھے، اور آپ کے جو والد بزرگوار جو تھے یہ لوگ بھی جو ہے تو حضور اشرفی میاں کے مرید تھے۔ تو حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں صغیر سنی تھی، یعنی کہ بہت چھوٹے تھے، جس طریقے سے چھوٹا بچہ جو ہے تو اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، یعنی کہ چھوٹے سے بچے، اسی طریقے سے حضور سرکار برہان پور اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حضور اشرفی میاں کے پاس گئے، اور حضور اشرفی میاں نے ان کو اپنی گود میں بیٹھا لیا اور کہا کہ بابو آج سے تم میرے ہو۔ اور پھر پوری زندگی آپ نے حضور اشرفی میاں کی خدمت میں گزار دی۔ آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، مطلب آپ کو یہ عالم حافظ قاری مفتی نہیں تھے، مگر پھر بھی شان ایسی ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام جو ہے تو اس جگہ سے آپ کے حلقہ ارادت میں، اور یہ جو پورا کیمپس ہے بہار اشرفی کے نام سے مشہور ہے، اس خانقاہ کو خانقاہ بہار اشرفی کہتے ہیں، ہے نا۔ اور اس آستانے کا بھی جو ماربل کا کام ہے یہ ابھی ہوا ہے، یعنی بہت دن تک کا اس کے اوپر جو ہے تو ماربل کا کام نہیں ہوا تھا، یعنی صرف وہ کنسٹرکشن کر کے بغیر فنیشنگ کے ویسے ہی آستانہ رکھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اشرفی میاں کے آستانے کا کام نہیں ہوا تھا، تو اس کا آستانے کو اسی طریقے سے رکھا گیا تھا، یعنی ایک بیرونق آستانہ دکھ رہا تھا یہ کہ جب تک، یعنی کہ وہ تھا کہ جب تک اشرفی میاں کا آستانہ شاندار نہ بن جائے تو اس وقت تک یہ آستانہ نہیں بنے۔ تو بہرحال یعنی سارے اختلافات کے بعد جب حضور اشرفی میاں کا آستانہ بن گیا تو یہ بھی آستانہ بڑا خوبصورت بن گیا، ہے نا۔ اور سرکار برہان پور رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ اسی شہر میں برہان پور کے رہنے والے تھے، اور آپ جو ہیں تو برادری کے جو ہیں
तो अंसारी बिरादरी से आपका ताल्लुक़ था और ये उस फ़कीर मस्त अलस्त का आस्ताना है कि जिन्होंने ऐसी खिदमत की हुजूर अशरफी मियाँ को कि आज जो है इनकी आस्ताने पर कभी फूल सूखते नहीं हैं, है ना। ये औलिया अल्लाह की करामत, यही ज़िंदा करामत है कि आज जो दर अशरफी से जुड़ गया, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, इस आलम में भी उस आलम में भी, दोनों आलम में जो है तो उनका नाम है। ये आस्ताना बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ऊपर से इसके डोम वगैरह आप देख सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त तो आस्ताना बना है और इस पर भी संगमरमर का बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर माशाअल्लाह हुजूर अशरफी मियाँ अलैहिर्रहमा जो हैं तो सरकार बरहानपुर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, शफ़क़त फरमाते थे। और आज भी जो है तो हुजूर अशरफी मियाँ की तो बहुत से खुलफा हैं, मगर सरकार बरहानपुर की एक अपनी शान है और ये शान ही निराली है। देखिए उनकी हुजूर अशरफी मियाँ की सरकार बरहानपुर की शान में यहाँ पे कुछ अशार भी इन्हें लिखे हुए हैं। वो मोहब्बत, वो मुरव्वत, वो शराफत तेरी, रक्स करती है निगाहों में अकीदत तेरी। जामे फ़क्र में किस्मत का सिकंदर तू था, बेशक जामे फ़क्र में किस्मत का सिकंदर तू था। आज ऐलान करती है मशाइखियत तेरी। दामन अशरफ सिमना तेरे सर पर होगा, रंग लाएगी क़यामत में ये निस्बत तेरी। कर दिया अशरफी सरकार ने सरकार तुझे, अजमत शय की गमबाज है अजमत तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान। इस तरफ जो है तो आयतल कुर्सी शरीफ लिखी हुई है, दरूद पाक, दरूद ताज लिखा हुआ है और ये इस्तिगासा है। इसके भी चंद असार बहुत अच्छे हैं। वो बज़्म ख़ास में जो दरबार आम हो जाए, उम्मीद है कि हमारा सलाम हो जाए। पिया गफूर से साहब सलाम हो जाए, हुजूर आप से थोड़ा कलाम हो जाए। माशाअल्लाह, हुजूर वास्ता सरकार अशरफी का तुम्हें, नवाज दो हमको के हुज्जत तमाम हो जाए, नवाज दो हमें कि हुज्जत तमाम हो जाए। मरीज इश्क को एक नज़र ही काफ़ी है, मताए ख़ास से इतना इनाम हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ग़ुलाम हम न बने इस दयार फ़ानी के, ज़माना सारा हमारा ही राम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जहाँ भी हमारी पंजतनी हुसैनी मौलाई बारगाहें हैं, ये उस जगह पर जो है तो अलम और ताज़ियादारी होती है। बरहानपुर में भी ताज़ियादारी बड़े ज़ोर से होती है। हुजूर सरकार बरहानपुर के आस्ताने के अंदर ही जो है तो आपके सिराने पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सबिए मुबारक, ज़रिए मुबारक रखी हुई है। यहाँ पर 2 ज़रिए मुबारक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर जो है तो 2 ज़रिए मुबारक जो है तो रखी हुई है, जहाँ पर भी हमारा पंजतनी हुसैनी आस्ताना होता है, मौलाइयों की निशानी है। तो यहाँ पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक और शबीए मुबारक, यानी कि मौला हुसैन की शबीए मुबारक और आलम मौला अब्बास यहाँ पर भी लगा हुआ है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अब मैं बाहर का थोड़ा मंजर कशी आप दिखाता हूँ। मेहराब वगैरह जो है संगमरमर के बड़े बेहतरीन काम से मुज़य्यन, और यहाँ पर भी सारे पंखे लगे हुए हैं और 1000 आदमी यहाँ पर आराम से रह सकता है। यहाँ पर यानी हर चीज़। सर आस्थानों पर हमने जो है तो एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि आस्थानी लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, मगर जब आस्थाना अच्छा बना लेते हैं मगर तहारत खाना, वज़ू खाना, गुस्ल खाना, इन चीज़ों के ऊपर जो है तो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। मगर हमने यहाँ पर देखा कि बहुत अच्छा यानी इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया कि मुसाफिरों को जहाँ पर रहने के लिए, क़याम के लिए माकूल इंतज़ाम है, वहीं पर जो है लोगों की जो दीगर बुनियादी ज़रूरत है उसका भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये एक बड़ी अच्छी उम्दा मिसाल है यहाँ की। पाक है जो कि हुजूर के साहबजादे थे और हुजूर सरकार कलां के खलीफा थे।
اور یہ سرکار برہانپور کے صاحبزادے حضور ناصر ملت مشتاق بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے کہ جو آپ کے سجادہ نشین بھی تھے، سرکار برہانپور کے جانشین اور سجادہ نشین بھی تھے، اور سرکار برہانپور کی بھی آپ کو خلافت تھی اور حضور سرکار کلاں کی بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل تھی۔ حضور سرکار برہانپور کو ہم نے دیکھا ہے نا، ہم نے سرکار برہانپور کو دیکھا ہے، اور آپ کی گود میں یہ ایک مجھ غریب اور فقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے بھی آپ جس طریقے سے حضور اشرفی میاں نے آپ کو اپنی گود میں لیا تھا، مجھے بھی بچپن میں سرکار برہانپور نے جو ہے تو اپنی گود میں مجھے لے کر پیار کیا ہے۔ یہ میرے بزرگوں کی عنایت ہے، کرم ہے، نوازش ہے۔ بلکہ مشتاق بابا یعنی حضرت کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی بہت ہم سے محبت اور شفقت فرماتے تھے، مجھے اپنا پوتا ہی بولتے تھے۔ اب پوتا بولنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان سے ہماری رشتہ داری تھی، یعنی کہ اوپر جو ہمارے جو آبا و اجداد سے ان کا اور ہمارا یعنی کہ آبائی تعلقات تھا، یعنی پشتینی، یعنی جس کو ہمارا بلڈ ریلیشن یا ڈی این اے ریلیشن کہتے ہیں وہ تھا۔ اس طرف جو ہے تو یہ سرکار مشتاق بابا علیہ الرحمہ کا آستانہ، یہ صوفی عبدالرشید علیہ الرحمہ، یہ دونوں حضور سرکار کلاں کے خلیفہ ہیں۔ حضرت کا جب پردہ ہوا تھا تو میں تدفین میں آیا تھا، یہاں موجود تھا میں، اور اس طرف مسجد بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے مسجد ہے، یعنی ابھی سمجھ لیں اس کے اوپر یعنی ابھی کام نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر بھی شاید ابھی بہت اچھا یعنی مینارہ دیکھیے کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے نا۔ اور ابھی جیسی یہ مسجد ہے ویسے ہی یہ آستانہ 20 سال تک کا رہا۔ جب اشرفی میاں کا آستانہ بن گیا اس کے بعد جو ہے تو پھر سرکار برہانپور کا آستانہ جو ہے تو اس طریقے سے بنا جو آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ آستانہ مبارک سرکار برہانپور کے والد بزرگوار کا آستانہ ہے، جو کہ مسجد کے صحن میں یہاں پر ہے۔ آپ بھی جو ہیں تو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے مرید تھے، ہے نا، اور ایسے مرید صادق تھے کہ آپ نے اپنی ایک اولاد حضور اشرفی میاں کے سپرد کر دی تھی۔ آج کل کے تو مریدین جو ہیں تو چند گھنٹہ نہیں دیتے ہیں اپنے پیر کے لیے، مگر یہ پہلے کے کیسے صادق الاعتقاد مریدین تھے کہ جن کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے جو پرانند تھے، یعنی اپنے پیر کو پر لگا کے اڑاتے تھے، اور آج کے مریدین تو بھگانند رہتے ہیں، بھاگنے والے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو انہوں نے جو ہے تو بڑی غربت کی زندگی اپنے زمانے میں انہوں نے گزاری۔ خود سرکار برہانپور اور آپ کے والد بزرگوار تاپتی کے اندر جب کوئی جھاڑ درخت یعنی سیلاب سے باڑھ سے ٹوٹ کے آتا تو تیرتے ہوئے جاتے تھے اور اس درختوں کو لے کر آتے تھے، اور لانے کے بعد پھر اسی کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش ان کا تھا۔ اور یہ آستانے کی مسجد ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اتنی ساری معلومات آپ کو کہاں سے آئی سرکار برہانپور کے بارے میں؟ دراصل سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی مجھے جو محبت اور انسیت آئی تو سرکار برہانپور کے ایک مرید صوفی عبدالخالق اشرفی صاحب، خالق بابا جن کو کہتے تھے مالیگاؤں کے، یہ روزانہ ہمارے یہاں آتے تھے، اور انہی کے پاس رہ کے یعنی کہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے ہمیں سجرہ طیبہ، صلاۃ السلام، دعائے خیر، یہ ساری چیزیں یعنی بہت آسانی سے یاد ہو گئی تھی۔ تو اکثر سرکار برہانپور کی، حضور اشرفی میاں کی، حضور سرکار کلاں کی تعریفیں بیان کرتے تھے، تو اس سے ہمیشہ وہ باتیں ہو گئی۔ خود ہماری دادی یعنی بتاتی تھی ہم کو کہ سرکار برہانپور جو ہیں تو ذکر آرہ جو تھے، شغل آرہ یعنی آپ کرتے، یعنی آپ کا بدن جو ہے تو الگ ہو جایا کرتا تھا، اور شہر مالیگاؤں کے قبرستان کے اندر جو ہے حضور سرکار برہانپور جو ہیں تو سورہ یاسین شریف کا چلہ کیا آپ نے، ایک پیر پہ کھڑے رہ کر سر پر وزنی پتھر لے کے، یعنی آپ نے بھی بہت یعنی کشف و مجاہدات کیے سرکار برہانپور نے، اور ایک عالم جو ہے تو آپ کا مرید تھا، یہاں تک کہ آپ کی پیری مریدی ساؤتھ افریقہ میں
اور ہندوستان میں، موریشس میں، آج بھی دبئی میں بہت ساری جگہ آپ کے ارادت مند موجود ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کا آستانہ سلامت رہے تا قیامت رہے، ہے نا۔ الہی تابہ ابد آستانے یار رہے، یا اسرائے ہم غریبوں کا برقرار رہے۔ ابھی جو ہے تو حضرت کے ایک صاحبزادے باقی بابا باحیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، عمر درازی عطا فرمائے۔ حضور سرکار برہان پور جو ہیں تو مالیگاؤں میں بھی آپ رہا کرتے تھے، بہت زیادہ وقت تو آپ نے مالیگاؤں میں گزارا، اور خود آپ کا وہاں پر گھر بھی تھا، اور حضرت کی ایک اہلیہ بھی مالیگاؤں کی تھی، ایک صاحبزادے بھی تھے حضرت سے جن کا انتقال ہوا، تو ان کو مالیگاؤں میں ہی آپ کی تدفین ہوئی تھی، بچپن میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور ہمارے یہاں آتے تھے، کاروبار تھا ہمارا پاور لوم کا، تو ہماری پردادی جو ہے اس وقت تو حیات تھی، تو ہماری دادی بتاتی تھی کہ حضور سرکار برہان پور خود ہمارے یہاں آ کر کہ ایسی کہ شغل کے طور پر جو ہے تو پاور لوم کو جو ہے تو ساڑی بنا کرتے تھے، کہ ایسی کہ شغل کے تو مزدوری کے طور پر نہیں، کہ ایسی وقت کے لیے کہ ان کا ایک شغل تھا، آتے تھے جب بھی تو تھوڑا سا ایک ساڑی کی پوری ساڑی کو تھان کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی ساڑی بن کے جایا کرتی تھی، ایسا میری دادی مجھے بتاتی تھی۔ بہرحال جو ہے مجھے حضور سرکار برہان پور سے بہت محبت ہے، کیونکہ میں اکثر جب سجرہ طیبہ پڑھتا ہوں، حالانکہ میں تو حضور سرکار کلاں کا مرید ہوں، مگر جب میں اکثر سجرہ پڑھتا ہوں تو حضرت کے سجرے کے جو اثار ہیں کہ تجھ سے بخشش چاہتے ہیں بخش دے رب غفور، شاہ بخش اللہ کی جود و عطا کے واسطے میں یہ اثار ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔